کہ بس ان کا نام لیا، خوب زور زور سے آواز بلند کیا، پھر اس کے بعد غائب ہو گئے۔ وہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھیوں کا مزاج، ان کا انداز، ان کی صبح و شام، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے اور کیسا تھا۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، وہ رسول کے نافرمانوں، رسول کے گستاخوں اور رسول کے غداروں پہ وہ سخت تھے۔ رحماء بینہم، اور جب اپنوں یعنی جن کے دل میں درد رسول ہے، جن کے دل میں ادب مصطفیٰ ہے، جن کے دل میں عشق مجتبی ہے، جب ایسے ہم مشرب، ہم مذہب، ہم عقیدہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے لیے بچھ جاتے، اپنے دل کے دریچے کو کھول دیتے، زبان میں نرمی لے آتے اور گلا شکوہ رنجشیں سب دور ختم کر دیتے ہیں۔ کون؟ وہ جو حضور کے وفادار ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں حضور کے وفاداروں کو تو پھر سارے گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے سے گلے مل جاتے ہیں۔ آپ سے ہمیں کوئی سبحان اللہ اور کوئی نعرہ نہیں چاہیے، اب بس سن لیں، یہی مہربانی۔ اب اللہ آگے فرما رہا ہے کہ جو حضور کے میرے محبوب کے غلام ہیں، ان کا ترہ امتیاز، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے تراہم، ان کو دیکھو گے جو نبی کے لیے جیتے ہیں، نبی کے لیے مرتے ہیں اور نبی کے لیے میلاد کرتے ہیں۔ ان کو دیکھو گے کہ کبھی وہ رکوع میں جائیں گے، کبھی وہ سجدے میں جائیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، اس جملے سے اللہ نے ہمیں ہوشیار کر دیا کہ ان کا رشتہ نماز سے نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کے اپنوں سے بغض رکھتے ہوں وہ نمازی نہیں ہو سکتے، اور جن کا رسول سے اور رسول کے عاشقوں سے کوئی تعلق نہ ہو وہ لاکھ سجدہ کرے، سجدہ قبول نہیں ہو۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہے جتنا یہ چاہیں تلاش کرتے رہیں، جب تک کہ ان کے دل میں حضور کی معیت اور حضور کی محبت اور حضور کا عشق دل میں نہیں آتا، نہ ان کی عبادتیں قبول، نہ رکوع قبول، نہ سجدے قبول، نہ رضائے الہی خوشنودی ربانی کے حصول میں یہ مر جائیں، نہ رب ان سے کبھی راضی تھا اور نہ کبھی راضی ہو سکتا۔ آپ ایک جملہ سنتے ہیں، جملہ کیا ہے؟ امام صاحب کی بڑی محنت کہ جو بچے امامہ شریف اور ادب بجا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ آپ کے گاؤں کے امام صاحب کی محنت۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اچھی چیزیں دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کیا کریں، اچھی چیزیں قبول کیا کریں۔ سب سے زیادہ سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے مخلوقات میں سے کسی کو عطا کی ہے تو وہ انسان کو عطا کی ہے۔ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن تمہارے اندر جو جاننے کی صلاحیت ہے، بچے پیدا ہوں کسی کو بولتے ہوئے سنتے ہیں تو ان کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار منہ کھولتے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سن کر وہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، پھر بھی کچھ سیکھنے کو تیار نہیں۔
تو سیکھو نا. آپ کے نہ سیکھنے کی وجہ سے لوگ آج میلاد پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ سیکھیں نا, نہ سیکھنے کی وجہ سے آج لوگ خانقاہوں پر حملہ کر رہے ہیں. آپ سیکھیں نا, نہ سیکھنے کی وجہ سے مدرسوں اور مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ سیکھیں نا, نہ سیکھنے کی وجہ سے آج ہمارے اکابر اولیاء و صالحین پر حملہ کر رہے ہیں. یہ کسی اور کی وجہ سے اکابر, میلاد النبی, مدرسے, خانقاہ, مسجد, ائمہ, علماء, مشائخ کی توہین اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ جو ماننے والے ہیں ان پر ان چیزوں کا اثر دکھتا ہی نہیں. جب دکھتا تھا تو دہلی میں محبوب الہی کا نظام چلتا تھا, پورے ہندوستان میں غریب نواز کی سلطنت چلتی تھی, ولیوں کی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا. پھر سے بیداری لے آؤ اپنے اندر. جب بیداری لے آؤ گے تو کسی بھی غدار اور نبی کے بے ایمان کے ہتھ کنڈے کام نہیں آ سکتے. وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا, وہاں بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آل نبی, اولاد غوث اعظم, اولاد مولا علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک لفظ ہے اور وہ ہمارے بینروں پر میلاد النبی کے موقع پر جلسوں میں لکھا جاتا ہے بڑے زور و شور سے, اور وہ لفظ کیا ہے, وہ جملہ کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی. بے شک, بے شک. کتنے لفظ ہیں اس میں؟ جشن, عید, میلاد النبی. کتنے لفظ ہو گئے؟ 4. لکھنے کو لکھتے ہیں, بولنے کو بولتے ہیں, علماء تقریر بھی کر رہے ہیں. میں سوچنے لگا کہ کسی غیر عالم نے یہ جملہ کہہ دیا یا کسی عالم نے کہا. اگر غیر عالم نے کہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس محبت اور الفت میں اس نے کہہ دیا, کوئی دلیل نہ ہو. لیکن اتفاق یہ ہے کہ کسی غیر عالم نے نہیں, عالم نے کہا. اور جب عالم کہے تو اس کے پیچھے یا تو قرآن کی آواز رہتی ہے یا رسول اللہ کی حدیث رہتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو 4 لفظ ہیں. اخیر میں جو لفظ ہے وہ ہے النبی. ہم النبی سے شروع کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں, ایک ایک آیت پڑھیں گے اور آپ کو چھٹی دے دیں گے. تو کہا النبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بے شک, سبحان اللہ. یہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ تو میرا رسول ہے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے یہ کس کا رسول ہے؟ میرا رسول. کس کا رسول ہے؟ اللہ کا رسول ہے. اور یہ صرف نبی نہیں, یہ خاتم النبیین ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہم کہیں گے نہیں کہ آپ سبحان اللہ بھی بولیں, سبحان اللہ, کیونکہ آپ کو جتنا بولنا تھا آپ بول چکے. آپ صرف شاعری پر اور اشعار پر سبحان اللہ بولیے, قرآن پہ کہیں اور جا کے بلوا لیں گے. سبحان اللہ. اگر قرآن پر بولے تو پھر بات سمجھ میں آئے. تو اب ہم کہنے والے بھی نہیں کہ آپ بولیں سبحان اللہ, آپ کی مرضی ہے, کیونکہ قرآن سن کے تو بولنا ہی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو لوگ نہیں بولیں گے ہم سمجھ جائیں گے وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور جو لوگ اٹھ کے بھاگیں گے تو بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا محبوب آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے میثاق لیا, ایگریمنٹ کروا لیا.
عہد لے لیا. کس سے لیا؟ سارے نبیوں سے. اور یہ کہاں پہ میثاق لی جا رہی ہے؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں. تو پتا چلا کہ جب نبی روحانی شکل میں ہیں تو اس وقت بھی نبی ہیں. بے شک سبحان اللہ. تو پھر یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد جو نبی کو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد، تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، یہ جہالت کے مطابق ہے. تو کہا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ تم سب کو میں نے کتاب دیا، حکمت دیا، لیکن یاد رکھو جب تمہارے درمیان تم رہو موجود، اے میرے نبیوں تم رہو موجود، اور تمہاری موجودگی میں یہ رسول آ جائے. سبحان اللہ. میلاد والے رسول، سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت عالم والے رسول، سبحان اللہ. کرم والے رسول، سبحان ہر وقت رحم فرمانے والے رسول، سبحان اللہ. طٰہٰ رسول، مزمل رسول، مدثر رسول، اور تمام نبیوں کے سردار اور امام رسول جب آ جائیں، آدم رہیں، ابراہیم رہیں، اسماعیل رہیں، زکریا رہیں، یحییٰ رہیں، داؤد رہیں، سلیمان رہیں، شعیب رہیں، موسیٰ رہیں، عیسیٰ رہیں، جو نبی ہو اور رسول سبحان اللہ. سبحان ثم اللہ. جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب یہ آ جائیں اور یہ تمہاری نبوت، تمہاری کتاب و حکمت کی یہ تصدیق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تصدیق کریں گے، اور تم موجود رہو تو سنو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ضرور تم ان پر ایمان لے آنا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مان لینا. یا اللہ، میں صاحب شریعت، میں صحیفہ والا، میں قانون والا، میں دستور والا، میں آئین والا، میں امت کی رہنمائی کرنے والا، تو نے مجھے نبی بنایا، نبوت کے تاج سے مجھے نوازا، اور میں سب کچھ چھوڑ دوں اور اس زمین پر نہ کسی کی بادشاہت، نہ کسی کی زمینداری، نہ کسی کی دولت و ثروت کی فراوانی، نہ کسی کا حسن و جمال، نہ کسی کا قد، نہ اونچائی، نہ بلندی، سب ہیچ ہے نبی کی نبوت کے سامنے. بے شک. بے شک. کوئی چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو، کوئی چاہے جتنا بڑا امیر ہو، اب اس نبی کی نبوت کے سامنے ساری نعمتیں کوئی حیثیت نہیں. اب اللہ کہتا ہے تمہارے پاس نبوت ہے، تمہارے پاس شریعت ہے، تمہارے پاس قانون ہے، تمہارے پاس امت ہے، امت پر واجب ہے کہ وہ تمہاری پیروی کریں. ان سب خوبیوں کے باوجود اگر میرا رسول آ جائے تو چھوڑو سب، چھوڑو سب، اور میرے محبوب رسول پر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو. پتا چل گیا کہ صرف ایمان لا کر گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب ان کی بات آئے تو ان کی مدد کرو. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تم بھی مانو. سبحان اللہ. جب نبیوں کو ہم نے بچنے کا راستہ نہیں دیا، نبی ہو موجود، ہمارا رسول آ جائے تو ان پر بھی واجب ہے، فرض ہے کہ وہ ہمارے رسول کو مانے اور ان کی تحریک، ان کے مشن میں شانہ بشانہ ہو جائیں. تم کہتے ہو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی اتباع سے گھبراتے ہو، ان کی پیروی سے بھاگتے ہو، ان کے جیسے لباس زیبتن کرنے سے گریز کرتے ہو، ان کے جیسے چہرے پر داڑھی رکھنے سے تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے. ان کا جب میلاد ہو تو بہت بڑے قابل اور علامہ بنتے ہو. تمہاری عالمیت، تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت، تمہاری دولت اللہ تبارک و تعالی
حشر تمہارے منہ پر مار دے گا اور کہے گا جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تو تیری اوقات کیا ہے، تیری بساط کیا ہے؟ بے شک سبحان اللہ حق ہے. یہ نبی نہیں، یہ خاتم النبیین ہے. بے شک سبحان اللہ. النبی، اب نبی سے پہلے میلاد، کیونکہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں آج. جو آپ ہمیں سوچتے ہیں نا کہ یہ 5 منٹ میں چھٹی دے دیں گے، آج ہم چھوڑیں گے نہیں. جتنے ہاتھ لگے ہیں آج ان کو سمجھا ہی کے چھوڑیں گے. کئی سال سے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو 2 منٹ میں ہمیں فرصت دے دیں. اس بار ہم فرصت دینے والے ہیں نہیں. اور آپ بھی گھر جا کے کیا کریں گے؟ وہی سخت گرمی. تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت اس گاؤں میں سب سے اچھی جگہ یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اچھی جگہ چالاکی یہی ہے کہ یہیں بیٹھے رہیں. تو اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. شک مت کرنا، ہم نے سب پر احسان عظیم نہیں فرمایا، جو ایمان والے ہیں ان پر احسان عظیم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اپنے رسول کو جو تمہیں میں سے ہیں، جو انہی میں سے ہیں لیکن ان جیسے نہیں، بے شک ہیں انہی میں سے اور تمہارے ہی درمیان، تمہیں میں سے ہیں اور تمہارے درمیان ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں. اور ہم نے ایمان والوں پر، سب پر نہیں. جو کہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور آ گئے، 1500 سال گزر گیا، اب خامخواہ چیخنا چلانا، میلاد منانا، سجاوٹ کرنا، جھنڈیاں لگانا، چونا چھڑکنا، اسٹیج لگا دینا، پنڈال سجا دینا، مائک کا انتظام کر دینا، لائٹنگ وغیرہ وغیرہ، علماء کو دعوت دے دینا، تمام قرب و جوار میں اعلان کر دینا، یہ سب کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں. آنا تھا، آ چکے، آنا تھا، آ چکے. اب یہ سب کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ اندازہ لگائیں، لوگ بوڑھے ہو جا رہے ہیں، پوتے نواسے بچے سب آ کے کہتے ہیں ابا دادا نانا آپ کی آج پیدائش کا دن ہے، آپ کو مبارک ہو. بے شک. چھوٹا سا بچہ ہے، لیٹا ہوا ہے، ابھی اس کو شعور اور ادراک کی صلاحیت نہیں آئی. ماں باپ قرض لے کر بریانی بناتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو کھلاتے ہیں، اور کیا ہے بھائی، ہمارے بچے کا برتھ ڈے ہے، پورے سال یہ چلتا ہے. کیا ہم لوگ ایسا تو نہیں کہ ہم آسمان سے اتر رہے ہیں، ماحول سے بے خبر ہیں؟ نہ ہم بے خبر ہیں نہ آپ بے خبر. بے شک بے شک. یہ سب کر رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ میلاد منانے کے وقت، حضور کی پیدائش پر جشن منانے کے وقت، کچھ خرچ کرنے کے وقت مفت کے مفتی، ان پڑھ، جاہل، گمار، جن کو کسی کتاب اور کسی متن، کسی عبارت اور کسی آیت کی خبر نہیں، وہ کہتا ہے میلاد منانا کہاں لکھا ہے. ارے لکھا ہوا جب پڑھنے کا شعور اور صلاحیت ہوتی تب تو ہم تمہیں بتاتے کہ کہاں کہاں لکھا ہے. بے شک. تم نے تو رشتہ لکھا دیکھا، تم نے تو رشتہ داریاں دیکھی، تم نے تو بے ایمانوں کا تعلق اور ان کے کتاب کو پڑھا، تم نے تو غداروں اور بے وفاؤں کی تحریرات کا مطالعہ کیا. اگر تم نے اللہ کے کلام اور اس کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ اسی قرآن میں آدم کا میلاد ہے، اسی قرآن میں یحییٰ کا میلاد ہے، اسی قرآن میں زکریا کا میلاد ہے، اسی قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا میلاد ہے، اسی قرآن میں موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد ہے. تو اب یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں
ہے کہ آج کی صدی میں میلاد النبی منا کر ہم سارے نبیوں کا میلاد منا رہے ہوتے ہیں اور سارے نبی کھڑے ہو کر ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جو خاتم النبیین کا میلاد مناتا ہے وہ سارے نبیوں کا میلاد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آل نبی، اولاد مولا علی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب جو میلاد سے پہلے والا لفظ ہے وہ ہے عید. کہتے کیا ہیں؟ دو عید کافی ہے. کیا ہے؟ آپس میں بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہماری ہی سن لیں، ہے نا؟ اور پھر کچھ کوئی چیز پریشان کرے تو پھر آ کے پوچھ لیں. ہمارا کوئی ٹکٹ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے بس میری فلائٹ ہے، جانا ہے نا؟ جو آپ کو چیز پریشان کرے پھر آ کے پوچھ لیں. اب تو رات ایسے بھی چلی گئی، تو آپس میں حجت بحث ان چیزوں کو لے کر، میلاد یا حضور کی شان کو لے کر ہم ابھی اس حجت میں پڑے ہیں. اور صحابہ حضور کے وضو کا پانی پی رہے تھے. واہ سبحان اللہ. اور ہم اس جھگڑے میں پڑے ہیں کہ سجاوٹ کرنا کیسا ہے، میلاد منانا کیسا ہے. تو ہمارا زور ہے صرف کہ ہمارا رشتہ صحابہ سے. ہم صحابہ کے راستے پر ہیں کہاں؟ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناک سے ریٹھے مبارک وضو کے درمیان نکالے تو صحابہ ہاتھ میں لے کر حلق سے نیچے اتار لے. حضور زلف ترشوائیں تو صحابہ جمع کر لیں. حضور فضلات شریف پاخانہ شریف کرے اور صحابہ دوڑ کر جائیں کہ دیکھیں ذرا، جاتے جاتے زمین جذب کر لے. زمین بھی تو عاشق رسول ہے. میں کیا کیا بتاؤں آپ سے؟ نہ قرآن نے کہا نہ حدیث میں کہیں کہ ایسا نبی کے ساتھ کرو، کہیں ہے نہیں. تو صحابہ نے یہ کر کے بتایا کہ جب عشق رسول، ادب رسول، حب رسول، عظمت رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول، نصرت رسول کی بات آئے تو وقت گردانی نہ کرو، اپنے دل میں جھانکو کہ نبی کے عشق کا چراغ جل رہا ہے یا بجھ رہا ہے. اگر تم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو، نبی کی محفل میں بیٹھ کر مسرت سے جھومتے ہو تو کسی کتاب اور کسی مفتی کی ضرورت نہیں، صحابہ کے ادا کی ضرورت ہے. زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ. واہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا 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 مرحبا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السماء تکون لنا عیدن عیدن عید. حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم سے ایک یہودی نے کہا کہ اگر قرآن کی آخری آیت ہمارے مذہب میں صحیفے میں آخری آیت اترتی تو اس دن ہم عید مناتے، اس دن ہم عید مناتے. تو حضرت فاروق اعظم نے جو جواب دیا، آپ ہمارے علماء سے سنتے رہتے ہیں، جواب یہ دیا، یہ نہیں دیا کہ عید بقرعید تو ہے ہی، تیسری عید کی ضرورت کیا. تو وہ تبلیغی نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر الیوم اکملت لکم دینکم جو قرآن کی آخری آیت ہے اگر عید کے علاوہ اترتی تب ہم عید مناتے.
لیکن وہ جس دن اتری اس دن بھی عید ہی کا دن تھا. سبحان اللہ. عید الاضحیٰ عید ہی کا دن، تو الگ سے ہم عید کیسے منائیں؟ تو آپ نے یہ سوچ دی، آپ نے یہ فکر دیا کہ تیسری عید بھی ہو سکتی ہے، تیسری عید بھی ہو سکتی ہے. آیت آخری ہو اور عیدین کے علاوہ ہو تو تیسری عید ہو سکتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم صحابی رسول عاشق رسول نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ جب ہو آخری آیت اور عیدین کے علاوہ نازل ہو تو فاروق اعظم کا فتویٰ کہ وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے. تو جب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ جب آخری نبی سر سے لے کر قدم تک سراپا نور ہو اور اس فرش گیتی پر آئے جس کے تصدق سے ہمیں قرآن ملا، ہمیں عزت ملی، ہمیں سب کچھ ساری نعمتیں ملی، تو سوچو ذرا جو خاتم النبیین ہے وہ آئے تو اس دن تو بدر جائے اتم عید کا دن بنتا ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. حق ہے ماشاء اللہ. دیکھیں نقیب صاحب کی تھوڑی سی محنت میری وجہ سے بڑھ گئی، ورنہ ان کو اب تک چھٹی مل گئی ہوتی، لیکن زحمت اٹھائیں یہ بھی. اور آج بھی انشاءاللہ جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی آج ہم چھوڑنے والے ہیں نہیں. بولیے حضرت. خوش زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جتنے ہیں اتنے ہی پیارے ہیں. اور بس سن لیں، اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ان کی قوم نے کہا کہ حضور آسمان سے کچھ کھانے کے لیے منگوا دیں، کیونکہ عادت تو بنی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بنا دیا تھا، خوب من و سلوہ کھلایا. تو وہی عادت تھی کہ نبی اور رسول وہ اختیار والا ہوتا ہے، اس کا تعلق، اس کا کانٹیکٹ آسمان سے بڑا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے. ہمارے دور میں لوگوں نے بڑی محنت کی کہ بس وہ ڈاکیا میسنجر پیغام لے کر آئے، کھیل ختم. بڑی کوشش کی گئی، لیکن شان رسول، عظمت رسول پر کبھی بھی کوئی چاہے جتنی کوشش کر لے، نہ عظمت حضور کی کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے. روز بروز وہ بڑھتی ہی جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ آسمان سے کچھ دسترخوان، کچھ نعمت اتار دے تاکہ یہ لوگ کھا لیں اور تجھے مانتے رہیں. تو اللہ نے کہا ان سے کہو جائیں 30 روزے رکھیں. کتنے؟ 30 دن کے روزے رکھے. گئے صاحب 30 دن کے بعد لوٹے، کہا ہم آ گئے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے لیے مائدہ ہے، دسترخوان ہے. اتار دیا آسمان سے، سب نے کھایا اور کہا اللہ سے تکون لنا، دسترخوان اتار کہ ہمارے لیے ہو جائے، ہمارے لیے ہو جائے وہ دن. کون سا دن؟ عید کا دن. سبحان اللہ. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، سبحان اللہ. ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے. تو جب جس دن آسمان سے حضرت عیسیٰ کی امت 30 روزے رکھ کر ان کے پاس آئی تو سینے میں اللہ نے مائدہ دیا اور اللہ نے کہا یہ دن عید کا دن ہے. تو ہم جب 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی عید ہے، عید الفطر ہے. لیکن ذرا غور کریں، عیسیٰ کی قوم 30 دن کے روزے رکھ کر آئی تو انہیں اللہ مائدہ دے رہا ہے، اور حضور کی امت جب 30 دن کے روزے رکھتی ہے تو اللہ مائدہ نہیں اپنے آپ کو دے دیتا ہے. تو کہا عید کا دن، آسمان سے دسترخوان اترے، عید کا دن. قرآن کی آخری آیت اترے، عید کا دن. رمضان کے بعد اور جو عید الاضحیٰ ہے وہ عیدین. اب یہ اصول ٹوٹ گیا، اور توڑا کس نے؟ قرآن نے، کہ اب عیدین کی رٹ مت لگانا. ہاں تم صحیح کہتے ہو کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی. ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ
عید الفطر عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے. یہ عید نہیں، یہ عیدوں کی عید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید اب شروع میں کیا ہے؟ جشن. جشن عید میلاد النبی. صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلا لفظ کیا ہے؟ جشن. مسرت ہے، فرحت ہے، شادمانی ہے، خوشی ہے. تو اس کو جشن نہیں کہتے، اس کو باہر نکالو، اس کو جشن کہتے ہیں. جی. کمرے میں بیٹھ کر ہم بہت خوش ہیں کہ حضور آ گئے، ہم بہت خوش ہیں حضور آ گئے. لائٹ بھی بند کر دیا، چراغ بھی بجھا دیا، کسی کو بتایا بھی نہیں، ہم بہت خوش ہیں کہ حضور آئے. تو کہا نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا. جشن کہتے ہیں مسرت و شادمانی، فرحت و انبساط کی جو لہر سینے میں اٹھ رہی ہے، اسے باہر نکالو، اس کو کہتے ہیں جشن. خوشی اور جشن میں یہی تو فرق ہے، خوشی اندر ہوتی ہے اور جشن باہر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا آج میرے یہاں جشن ہو رہا، تو پھر لائٹنگ ہوتی ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، گھر کو آپ کلر بھی کرتے ہیں، مہمانوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. کیا ہے؟ کچھ ہے کیا؟ جشن ہے. اب جشن چاہے اب جس چیز کا بنا وہ آپ کی مرضی، لیکن یہی تو بات ہے. سارے مذہب والے جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. کوئی مدرسے کے سرپرست کے لیے جشن منا رہا ہے، کوئی اپنے قائد اور امام کے لیے جشن منا رہا ہے، کوئی کسی کا مکان بن گیا وہ جشن منا رہا ہے، کسی کی گاڑی آ گئی وہ جشن منا رہا ہے، کسی کو صحت مل گئی وہ جشن منا رہا ہے. جس کو جو نعمت مل رہی ہے وہ جشن منا رہا ہے. لیکن دنیا پریشان ہے کہ یہ کون سا قبیلہ، کون سی قوم اور کون سے یہ لوگ ہیں کہ جو حضور کے میلاد، حضور کی آمد پر اتنا جشن منا رہے ہیں کہ ساری دنیا حیران ہے. ساری دنیا سے ہم مخاطب ہو کر، متوجہ ہو کر یہی تو اعلان کرتے ہیں تمہیں دنیا داروں کے لیے جشن مبارک ہو، ہمیں محبوب پروردگار کی آمد کے لیے جشن مبارک. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. واہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک. محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر، فبذالک، جن کے پاس فضل ہے، جن کے پاس رحمت ہے، انہی سے اللہ کہہ رہا ہے. فبذالک، انہی سے کہہ رہا ہے. کیا؟ کہ ان مسلمانوں سے، ان ماننے والوں سے، ان فضل الہی اور رحمت باری سے جو لوگ سرشار ہیں، ان کو چاہیے فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. اور مفسرین نے، مترجمین نے ترجمہ کیا کہ فرحت منائیں، شادمانی منائیں، خوشیاں منائیں. لیکن آج کے دور میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ چاہیے کہ لوگ جشن منائیں. واہ. زندہ باد. کیونکہ جب یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے تو ایک آدمی کے لیے یہ نہیں ہے. فَلْيَفْرَحُوا اور وضاحت ہوتی. اللہ کہتا ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہی بہتر ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر، سب کے سب جمع ہو کر ایک نہیں. کیونکہ یہ کسی معمولی قائد کا جشن نہیں، یہ کسی ایک ملک، ایک گاؤں، ایک شہر کے رہنما کا جشن نہیں، یہ کسی ایک خاص طبقے، ایک خاص خاندان کا جشن نہیں. اس جشن کا تعلق آسمانوں سے بھی ہے، ساری زمین سے بھی ہے، زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اب پتا چل گیا کہ ساری دنیا میں ان کا جشن ہونا چاہیے.
کہا کہ جتنے بے ایمان ہیں، جتنے ظالم ہیں، جتنے جابر ہیں، جتنے غاصب ہیں، جتنے دھوکہ دینے والے، مکر و فریب کرنے والے، دجل کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، مسجدوں اور مدرسوں کی توہین کرنے والے، قرآن کی عظمتوں کو پامال کرنے والے، بڑے بزرگوں کی توہین کرنے والے، ولیوں کی عزت کو پامال کرنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ اس زمین پر اور آسمانوں پر کسی کا نظام چلتا ہے تو میلاد مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، واہ، بہتر ہے جمع ہو جائیں۔ تو اب یہاں کے لوگ جمع ہو گئے، اب اس مجمع سے، اس امت سے کسی کو گھبراہٹ ہے تو وہ نکل کر فرار ہو گیا، تو جو فرار ہو گیا جانے دو۔ حضور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں آخری بات ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو کچھ اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، صرف اتارنے پر اکتفا مت کرنا، ان کی طرف بھی جانا، واہ، ان کی طرف جاؤ گے، ماشاءاللہ، ان کی طرف جاؤ گے تو الی ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے تبھی تو ملے گا۔ جی، وہاں جاؤ گے تو اللہ بھی ملتا ہے اور اس کا احکام بھی ملتا ہے، زندہ باد، واہ، اس کے احکامات سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، چاہتے ہو کہ مجھے پالو تو میں کہیں اور نہیں ملتا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتا ہوں۔ واہ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اور ان کی طرف جاؤ، ان کی طرف جاؤ۔ میں تو قرآن مجھے مل گیا بس کافی ہے، قرآن مل گیا کافی ہے، کہا ایسے نہیں چلے گا، جب تک کہ ان کے پاس نہیں جاؤ گے قرآن بھی ہدایت نہیں دے گا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی تو ہیں جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، نبی نہیں کہتے کہ یہ منافق ہے، اللہ خود کہتا ہے۔ محبوب آپ ان کو دیکھیں گے جب وہ آپ کے پاس سے جائیں گے تو منہ موڑ کر، پیٹھ دکھا کر، آپ کی بے ادبی کرتے ہوئے آپ کے پاس سے جب جائیں اور آپ انہیں دیکھیں تو ان کو نہ مسلمان کہیں نہ مومن کہیں، کیا کہیں؟ ان کو منافق کہیں، واہ، ان کو منافق کہیں، تو آپ کہیں گے کہ حضور کی طرف اور حضور کی اور کی حد کتنی ہے۔ تو میں بتاؤں، کوئی توہین کے ارادے سے مولا علی شیر خدا کی کے آستانے پر جا کر پیٹھ دکھا کر جائے تو سمجھ جاؤ وہ منافق ہے۔ کربلا معلی امام حسین کی بارگاہ سے جو لوٹے اور پیٹھ دکھا کر جائے سمجھ جاؤ وہ منافق ہے، کیونکہ حضور کی اور الی الرسول کا دائرہ بس مدینہ تک محدود نہیں، اس کی بہت وسعتیں اور کشادگی ہے، اور آگے بڑھو۔ کوئی توہین کے ارادے سے، جہالت اور ناآشنائی کے ارادے سے نہیں، جہالت اور ناآشنائی وہ الگ چیز ہے، وہ عذر ہو گیا، بیچارہ جانتا نہیں، لیکن توہین کے ارادے سے کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ سے پیٹھ دکھا کر لوٹے سمجھ جاؤ وہ منافق ہے۔ کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں پیٹھ دکھا کر لوٹے توہین کے ارادے سے سمجھ جاؤ وہ منافق ہے۔ کوئی حضرت خواجہ قطب الدین نظام الدین اولیاء سراج الدین اولیاء علاء الحق مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آل رسول مارہ روی سید ابو الغوث گرم دیوان کعبہ شریف اولیاء و صالحین وارث علی دیوا مسعود غازی جتنے بھی ہندوستان کی دھرتی پر اولیاء صالحین مشائخین جتنے بھی اہل حق کا آستانہ ہے توہین کے ارادے سے، میں
آیا تھا ان کو آزمانے کچھ ملا نہیں چھوڑو جانے دو ان میں کچھ ہے نہیں دم نہیں بس سنگے مرمر ہے بس چادریں ہیں خوشبو ہے اگربتی ہے موم بتی ہے لوبان ہے عطر ہے گنبد ہے کچھ ہے نہیں پیٹھ دکھا کر لوٹ گیا تو وہ مومن اور مسلمان نہیں وہ قرآنی نقطہ نظر سے وہ منافق ہے. اب آپ اپنے گاؤں سے شروع کریں کہ کون کون ولیوں کی توہین کرتا پھر اپنے گاؤں سے باہر نکلیں پھر گاؤں سے باہر نکلیں اور باہر نکلتے چلے جائیں جیسے جیسے ہم نے ترتیب بتائی ہے اسی پر قیاس کرتے چلے جائیں جو ولی کی توہین کر کے پیٹھ دکھا کر لوٹے پھر وہ مومن اور مسلم سے رشتہ نہیں بلکہ وہ منافق ہے. تو میلاد النبی یہ بھی الرسول ہے یہ بھی رسول کی بارگاہ ہے. رسول کی بارگاہ سے اگر تمہیں ہٹنا ہے تمہیں بچنا ہے تو اگر کوئی کہے مر جاؤ جیسے ہمارے شاعر ثنا خواہ کہتے ہیں رسول کے غدار ہو تو مر جاؤ ہم کہتے ہیں وہ مر کے بھی بیچارہ کہاں جائے مر کے بھی کہاں جائے گا مرنے کے بعد کا جو ایریا ہے وہ بھی رسول ہی کی بارگاہ قبر میں جاؤ وہ بھی رسول کی بارگاہ اٹھو میدان محشر جاؤ وہ بھی رسول ہی کی بارگاہ جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ بھی رسول ہی کی بارگاہ جاؤ گے کہاں بس ایک ہی طریقہ ہے ابلیس کو اپنا رشتہ دار بنا لو اور کوئی طریقہ بچتا نہیں تو رسول کے غدار تو جانور بھی نہیں قرآن نے اعلان کر دیا ہے رسول کے غدار یہ جانور بھی نہیں تو عقل مندی ہوشیاری یہی ہے کہ ان سب بکواس میں نہ پڑے یہ میلاد رسول بھی رسول کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ لفظ آپ نے قرآن سے سمجھ لیا ہوگا جشن عید میلاد النبی تو اس پر عمل کرنا اس کو سجانا اس کے لیے محفل بنانا یہ سب قرآن مجید فرقان حمید کے عین مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے خلوص آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اس پاکیزہ محفل کے تصدق سے تمام لوگوں کی حالتیں بہتر سے بہتر بنائے آفات و بلیات تمام تر مصیبتوں سے اور بے برکتی سے اللہ تمام کی حفاظت فرمائے. عقائد کی ایمان کی سلامتی کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ محبوب پاک کے صدقے میں عقائد کی اور ایمان کی اللہ سلامتی فرمائے. عقیدہ حقہ صرف اور صرف مذہب اہل سنت والجماعت ہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی گروپ کوئی بھی طبقہ کوئی بھی جماعت سراسر فاسد ہے باطل ہے. احادیث طیبہ قرآن مجید سے ثابت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر